إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے. 12 ربیع الاول کی آمد ہے اور اس موقع پر مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسے اعمال سر انجام دیتا ہے جن کا دین اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، اعمال اپنی طرف سے بنا کے سر انجام دینا، یہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا کام ہے. اس سے اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں وہ اس نیت سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کہ انہیں اس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا. اللہ رب العزت کا قرب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے، آپ کی سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے. یہ بات کتاب و سنت میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں کچھ گزارشات اس حوالے سے کی تھیں. اللہ رب العزت کا دین کامل اور اکمل دین ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں. جو آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے دین اسلام، شریعت اور وحی کی تکمیل فرما دی. مسلمانوں کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے ختم نبوت کا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. اس کا یہی تقاضا ہے اور لازمی نتیجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اسی پر اکتفا کر لیا جائے. اب قیامت تک کوئی نئی وحی، کوئی نئی عبادت کا کوئی نیا طریقہ، اللہ رب العزت کے قرب کا کوئی اسلوب نیا آنے والا نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. جو اللہ رب العزت کی رضامندی والے اعمال تھے، آپ نے انہیں قولاً و عملاً و تقریراً بیان فرما دیا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نئی دین میں اضافہ ہو سکتا ہے، دین مکمل نہیں ہے، تو وہ
نہ تو ختم نبوت کو صحیح طریقے سے مانتا ہے، نہ اللہ رب العزت کے قرآن پر عمل کرتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تسلیم کرتا ہے۔ دین مکمل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بس اب دین میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہونے والی، نہ تو کوئی عمل اب منسوخ ہو سکتا ہے۔ جو دین میں بتا دیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر دیا، اب وہ عمل قیامت تک ہمارے لیے حجت ہے، اس کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کے دور میں کوئی کہے کہ یہ اعمال ہیں، یہ پرانے دور کے اعمال تھے، اب ان کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم فرمائی تھی۔ ایسے ہی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کے دور کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کے قرب کے نئے طریقے تلاش کیے جائیں، عبادات کا نیا اسلوب اور ڈھنگ بنایا جائے۔ یہ دونوں انتہائیں جو ہیں یہ گمراہی پر مبنی ہیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ چنانچہ آج جو عبادات مسلمان اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، نت نئی عبادات، نت نئے طریقے، اسلوب اور ڈھنگ اپنائے جا رہے ہیں، بلکہ ہر سال لوگ نئی نئی بدعتیں متعارف کرواتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا، اس دور میں، صحابہ کے دور میں، جب صحابہ کرام موجود تھے اور دیگر لوگ بھی، تابعین بھی موجود تھے، تو لوگوں نے کچھ ایسے طریقے بنانے شروع کیے۔ تابعین میں سے کچھ لوگ ایسے طریقوں کے مرتکب پائے گئے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہر سال تم اللہ کے بندو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹاتے جا رہے ہو، آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے سنتیں چھوڑتے چلے جا رہے ہو اور بدعتیں بناتے جا رہے ہو۔ ہر سال کوئی نئی بدعت بنا لیتے ہو، عبادت کا نیا طریقہ وہ ایجاد کر دیتے ہو، متعارف کروا دیتے ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حوالے سے بڑے حساس تھے۔ اس کی کچھ مثالیں میں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں عرض کر چکا ہوں۔ اب کچھ لوگ کتاب و سنت کے عمومی دلائل سے کچھ شبہات پیش کرتے ہیں، اشکالات پیش کرتے ہیں۔ دراصل وہ ان کے وسوسے ہیں جو شیطان کی طرف سے انہیں ڈالے جاتے ہیں اپنے بدعات کے دفاع کے لیے اور بدعات کے ارتکاب کرنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور نئی نئی بدعتوں کے راستے بنانے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک عمومی بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ جناب اسپیکر پر کھڑے ہو کے اے سی چلا کر اور جدید طرز پر جو بلڈنگز ہیں مساجد کی وہ بنا کر، ماربل لگوا کر، لائٹیں چلا کر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دین میں اضافہ کرنا جائز نہیں، آپ نئی عبادت نہیں بنا سکتے، آپ نماز نہیں بنا سکتے، آپ کوئی اور دین میں ایجاد نہیں کر سکتے، جبکہ ساری ایجادات تو آپ نے خود اپنائی۔ موبائل آپ نے لیا ہوا ہے، گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں، ہوائی جہاز پہ آپ سفر کرتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، یعنی دین میں ان چیزوں سے مدد لی جا سکتی ہے، تو پھر دین میں نئی عبادات گھڑنے سے کیا نقصان ہوگا ہمیں؟ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہے۔ شیطان اس طریقے سے ان لوگوں کو اپنی بدعات پر مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تھا کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت شیطان کو زیادہ پسندیدہ ہے گناہ کی نسبت۔ ایک گناہ ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بدکاری ہے، کوئی انسان کرتا ہے، مسلمان ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہے، اس کو ڈر بھی آتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ اس کو توفیق دے گا، توبہ بھی کرے گا، جلدی توبہ کے امکانات موجود ہیں، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آئے اور اس سے توبہ کر لے۔ لیکن جو بدعت ہے لا یتاب منہا، اس سے توبہ عموماً نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شخص تو اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام، اس کی نیت یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اس سے مجھے جنت مل جائے گی، اس سے میں جہنم سے بچ جاؤں گا، تو اس لیے اس سے توبہ کیسے ہوگی؟ بہت مشکل ہے۔ اگر اس کو سمجھایا جائے، اس کو دلائل دیے جائیں اور اس کی سمجھ میں آ جائیں، اللہ اس کو توفیق دے دے، ہدایت دے دے، تو تب۔ ورنہ ایک داعیہ جو انسان کے اندر خود ہوتا ہے، گناہ پر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے نا، تو اس توبہ کرتا ہے، تو ایسی توبہ جو ہے وہ بدعت سے نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ضمیر تو اس کو اور زیادہ مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، نیکی کا کام کر رہے ہو۔ اس لیے شیطان ہمیشہ کوشش میں ہے، گناہوں سے زیادہ بدعات کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے، کیونکہ گناہوں سے لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں، بدعات سے عموماً توبہ کم ہوتی ہے۔ یہ شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیاوی جو ایجادات ہیں وہ ہم نے اپنا لی ہیں، یہ بھی تو بعد میں پیدا ہوئی نا چیزیں، تو دین میں کوئی عبادت بعد میں کیوں نہیں پیدا کی جا سکتی، وہ کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ تو دیکھیں دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اور دونوں کا حکم الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ جب دین کی بات آئی تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اللہ رب العزت نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے
یعنی دین کی جب بات آئی تو اس کی تکمیل کی بات کی گئی، اس کو کامل قرار دیا گیا کہ اس میں اب کوئی کمی بیشی نہیں ہونے والی۔ لیکن جب دنیا کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں دنیا میں آئندہ پیدا ہونے والی دنیاوی آسائشوں کا ذکر فرمایا، سواریوں کا ذکر فرماتے ہوئے گھوڑوں کا ذکر فرمایا، خچروں کا ذکر فرمایا، گدھوں کا ذکر فرمایا، ساتھ میں ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت بعد میں قیامت سے پہلے ایسی ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا دنیاوی آسائشوں کی، سواریوں کی، جنہیں تم نہیں جانتے۔ یعنی دنیا میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ترقی ممکن ہے، اس میں ایجادات ہوں گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ دین کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں، ختم، مہر لگ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بس ختم۔ ختم نبوت کا یہی مفہوم ہے۔ کبھی اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ دنیا کے جو آسائشیں پیدا کرنے والے سائنسدان ہیں، موجد ہیں، چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں، سہولتیں پیدا کرنے والے ہیں، وہ اب نہیں آئیں گے۔ اگر تو سائنس کی ترقی، دنیا کی ترقی، مادی ترقی اگر ختم ہونی ہوتی، اس کے بارے میں پابندی لگا دی جاتی کہ آج کے بعد اس طرح کا کوئی بندہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں تو فرمایا اللہ نے کہ اب پیدا ہوتی رہیں گی ایسی چیزیں، ایجادات ہوتی رہیں گی۔ لیکن دین کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، اور اتنی سختی فرما دی اللہ نبی بعدی، خبردار میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ اور امت کا اجماع و اتفاق ہو گیا کہ جس بدبخت نے ایسا کوئی دعویٰ کیا وہ مرتد ہے، بے دین ہے، وہ دجال ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اسلامی حکومت اس کی گردن اڑائے گی ظالم کی جو ایسا دعویٰ کرتا ہے۔ جبکہ سائنسدان بننے کا دعویٰ کرے ہم خوش ہوتے ہیں، سارے مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ایک فرد ہے وہ سائنسدان بن گیا ہے، اب نئی ایجادات ہوں گی۔ تو دونوں چیزوں میں فرق ہے، اس کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے کی وجہ سے شیطان آپ کو یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ جی آپ گھڑی بھی تو پہنتے ہیں، اس وقت گھڑی نہیں تھی، آپ اے سی بھی تو لگاتے ہیں، اس وقت اے سی نہیں تھا، آپ لائٹیں بھی تو لگاتے ہیں، اس وقت لائٹیں نہیں تھیں، آپ سپیکر بھی تو لگاتے ہیں، اس وقت سپیکر نہیں تھا۔ آپ خود غور کریں کہ اگر سپیکر نہ ہو تو ہماری نماز میں کوئی فرق آئے گا؟ کوئی خشوع و خضوع میں؟ کبھی کسی نے کہا کہ سپیکر لگا کے نماز پڑھو گے تو اتنی نیکیاں آپ کو زیادہ ملیں گی، یا آپ اے سی میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی؟ اے سی نہ بھی ہو، آپ گرمی میں کہیں پسینے میں نچڑ رہے ہو تب بھی نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے وہاں آپ کو اجر زیادہ ملے، مشقت زیادہ ہو رہی۔ سپیکر نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، نماز پڑھیں تب بھی وہی ثواب ہے، سپیکر کے ساتھ، بجلی کے ساتھ، اے سی کے ساتھ نماز پڑھیں تب بھی وہی ثواب ہے۔ اس کا ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نماز وہی ہے، نیکی وہی ہے، ثواب وہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف کیا کہا جاتا ہے؟ میلاد مناؤ تو یہ ملے گا، جنت مل جائے گی نا میلاد منانے سے۔ جو نہیں مناتا اس کی یہ سزا ہے، یا اس کے بارے میں ایسے نازیبا کلمات بولے جاتے ہیں کہ جو میلاد نہیں مناتا جو وہ ابلیس کے علاوہ تو ابلیس کے سوا تو جہان میں سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس کو دین کہا گیا۔ آپ کہیں کہ ہم یہ دین نہیں ہے، کیسے کہیں گے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا ہے۔ ابھی اشتہارات ہم نے پڑھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں یوم میلاد یعنی برتھ ڈے، اور ایسے لوگ ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہم دیکھتے ہیں تو تعجب، حیرانی، پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ بالکل اس طرح عیسائیوں کی طرح، نصرانیوں کی مشابہت میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، یہ بھی ہم نے سنا، کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ بھلا یہ کوئی طریقہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھلا ایسا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی، آپ کی بعثت کی خوشی کسے نہیں؟ مسلمان کو، کس مسلمان کو نہیں؟ لیکن یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث سعادت، باعث خوشی اپنی بعثت کو قرار دیا۔ بعثت کو، آپ کی بعثت کس دن ہوئی کسی کو نہیں پتہ، کس تاریخ کو ہوئی آپ کو نہیں بتایا جاتا، عمومی طور پر آپ کو کہاں منایا جاتا، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہو کہ اس تاریخ کو اور اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، 40 سال کی عمر میں ملی نا۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے، امت کا اجماع و اتفاق بھی اس بات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، یعنی وحی نازل ہوئی اللہ رب العزت کی۔ تو دیکھیں جب دین میں آپ اپنی مرضی کریں گے پھر تو کل کو کوئی اور، پرسوں کوئی اور۔ اب تو لوگ کئی جگہ پہ سنا ہے نمازیں بھی پڑھنے لگے ہیں، نماز عید میلاد۔ یقین جانیں یہ ایسا معاملہ ہے، مسلمان صدیوں تک اس سے بالکل بے خبر رہے، کبھی کسی نے ایسا کوئی سوچا تک نہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، محدثین، مفسرین، شارحین، اتنا بڑا امت کا طبقہ ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن پر سب متفق ہیں۔ آج کے دور میں جتنا بھی ہمارا اختلاف کرنے والے ہم لوگ ہیں، مختلف مکتبہ ہائے فکر کے، سب صحابہ پر متفق ہیں، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ دین پر۔ ان ائمہ دین کا نام لیتے ہیں ہم، اب ان کے نام پہ مذہب بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا فلاں امام سے تعلق، فلاں امام سے تعلق، فلاں امام سے تعلق، فلاں حدیث کی کتاب فلاں محدث نے لکھی، فلاں حدیث کی کتاب فلاں محدث نے لکھی، فلاں تفسیر فلاں
مفسر نے لکھی، اگر آپ مطالعہ کریں ان کا پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں آپ کتابیں حدیث کی لکھی گئی نا، 5ویں صدی تک تو تدوین حدیث کا دور ہے جس میں مستقل سند کے ساتھ کتابیں لکھی، بلکہ اس کو اگر آپ تھوڑا ایکسپینڈ کریں تو 8ویں صدی تک بھی سلسلہ چلتا ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند سے حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو اتنے 100 سال گزرے، امت مسلمہ محبت رسول میں بہت آگے ہم سے، ہماری نسبت ان کی محبت آسمانوں میں، ہماری زمین میں بھی نہیں، اتنی محبت ان کی، قربانیاں ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خاطر وہ دیکھیں تو ہم ان کے کروڑویں درجے میں بھی نہیں۔ ان کا جذبہ اور دین سے لگاؤ، ان کی دین کے لیے غیرت، ان کی محبت ہم سے بہت آگے۔ حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں، ہماری سب کی وہی حدیث کی کتابیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اہل سنت کے جتنے مکاتب فکر ہیں سب کی یہ متفق علیہ کتابیں ہیں نا، سب انہی کتابوں کو مانتے ہیں، حوالے دیتے تو انہی کتابوں کو دیتے ہیں۔ ساری کتابیں بخاری سے لے کر اینڈ تک کوئی بھی کتاب ہے، وہ مسانید میں سے ہو، وہ جوامع میں سے ہو، سنن میں سے ہو، اجزاء میں سے ہو، سب کتابوں میں آپ کو کتاب العیدین، 2 عیدوں کا بیان، چیپٹر قائم ہوا 2 عیدوں کا بیان، اس میں دونوں عیدوں، ان کی تاریخوں، ان کے اندر پڑھی جانے والی نمازوں کے طریقوں، اس دن کو گزارنے کے پورے اسلوب اور ڈھنگ، سب کچھ تفصیل سے بیان ہوا۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے نکلتے، کیسے نکلتے، چھوٹی عید میں کھا پی کر نکلتے، کھجوریں وغیرہ، بڑی عید میں بغیر کھائے نکلتے، اتنا تفصیل سے بیان ہوا۔ عیدگاہ میں جا کر عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی فجر کے بعد اگر گھر میں ہے اشراق وغیرہ پڑھے جس نے پڑھی، لیکن عیدگاہ میں پہنچ کے وہی 2 رکعتیں پڑھی۔ اتنی تفصیل، ایک ایک بات کی تفصیل موجود ہے ہماری حدیث کی کتابوں میں۔ سب حدیث کی کتابیں سارے مسلمانوں کے نزدیک اتفاقی ہیں، سب میں آپ کو یہی چیپٹر ملے، کتاب العیدین، 2 عیدوں کا بیان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حدیث میں بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے یہود و نصارہ جو عیدیں مناتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کے عوض میں 2 عیدیں دیں اللہ رب العزت نے، 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ساری کتابوں میں یہی۔ اب حدیث سے ہم تھوڑا نیچے آتے، فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، فقہ حنفی کی پیروی کرتے ہیں، تو فقہ حنفی کی ساری کتابیں اول سے لے کر آخر تک دیکھیں، اول سے لے کر آخر تک آپ یقین کریں، اس صدی تک لکھی جانے والی کتابیں بھی، ظاہر ہے پہلے فقہ کی کتابیں لکھی گئیں، ان کی شروحات بھی پھر لکھی گئیں، سب کتابوں میں 2 عیدوں کا بیان، سب فقہ کی کتابیں ہیں۔ اب حدیث کی کتابیں تو چلی گئی نا، محدثین تو گزر گئے، فقہ مدون ہوئی فقہا نے، اور ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ ہمارے مدارس میں آج مطلب حنفی ہیں تو حنفی فقہ کی کتابیں پڑھائیں گے، شافعی ہیں تو شافعی فقہ کی کتابیں پڑھائیں گے، تو ساری کتابوں کو آپ کھنگال ماریں، فقہ کی کسی کتاب میں تیسری عید کا کوئی ذکر نہیں ملے۔ تفسیر کی کتابیں دیکھیں، پہلی صدی سے تفسیریں لکھی جانے لگیں، پڑھی جانے لگیں، پڑھائی جانے لگیں۔ صحابہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھی، تابعین نے صحابہ سے سیکھی، تبع تابعین نے تابعین سے سیکھی، پھر ائمہ مفسرین نے ان کو اپنی کتابوں میں 2 مطلب جلدوں کے درمیان، گتوں کے درمیان جمع کر دیا، تفسیروں کو بھی۔ تو تفسیریں لکھ دی گئیں، تفسیریں لکھی جانے کے باوجود کسی بھی تفسیر میں آپ کو کسی تیسری عید کا تذکرہ نہیں ملے گا جو مفسرین نے لکھی، ائمہ نے لکھی۔ آج کسی نے اس میں داخل کر دیا تو الگ بات۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کہاں سے، اگر یہ سب سے بڑی عید ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی عید ہے، بھئی سب سے بڑی عید ہے تو نہ حدیث کی کسی کتاب میں کسی محدث نے اس کا تذکرہ کیا، نہ تفسیر کی کتاب میں کسی مفسر نے اس کا تذکرہ کیا، نہ فقہ کی کتاب میں کسی فقیہ نے اس کا تذکرہ کیا، نہ ائمہ دین نے اس کو اپنایا، نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، نہ شارحین نے۔ تو اس لیے دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ نے اپنی امت تک اس کا ابلاغ فرما دیا، دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہماری شریعت ہے، اور اسی بات پہ ہم متفق ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جی اجازت ہے کسی کو اپنی طرف سے بنانے کی، عبادات تو بنا، اچھا کام ہے نا، تو بھئی کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھ لے فرض، اچھا ہی کام ہے نا، 2 رکعتیں اور ملا لے ساتھ میں۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ آپ ایک سوٹ سلوانا چاہتے ہیں اور ایک ماپ دیتے ہیں درزی کو، آپ اس میں برداشت نہیں کرتے کہ 1 انچ دور کی بات ہے، ایک سوتر بھی وہ آگے پیچھے کر دے، آپ تو کہیں گے بھی ماپ آپ کو کس لیے دیا ہے؟ اسی لیے تو دیا تھا کہ اس کے مطابق سینا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اور فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ رول ماڈل ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کی اقتداء میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ رب العزت پوچھے گا،
تمہاری نماز میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں تھی۔ کیوں بھائی؟ تمہارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تم نے اس نمونہ کے مطابق نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو نماز طریقہ بتا دیا نا، اس میں آپ کمی بیشی نہیں۔ وضو کا طریقہ بتا دیا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک ایک طریقہ نقل کر کے ہم تک پہنچایا۔ ہم اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر لیں تو اللہ رب العزت کے ہاں کیسے قابل قبول ہو؟ جبکہ اللہ رب العزت نے نمونہ پیش فرما دیا، فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ۔ زکوٰۃ ہے، حج ہے، حج کا موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، اور حج ادا کرتے ہوئے فرمایا لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، یہ حج کا طریقہ ہے، اسی طرح تم نے حج کرنا۔ اور اگر ہمیں اجازت ہے بعد والوں کو کہ ہم کچھ بھی بنا لیں، اب نماز جنازہ کے لیے کوئی اذان کہہ دے، بھی اذان کہنا کوئی برا فعل ہے؟ کیا ہے؟ توحید، رسالت کی گواہی ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے نا، اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، اچھی باتیں۔ تو کوئی جنازے کے لیے اذان کہہ دے، کہے اس میں کیا حرج ہے جی، آپ اذان سے روکتے ہیں ہمیں؟ بتائیں کوئی بھی مسلمان کیا اجازت دے گا جنازے کے لیے اذان کہنے کی؟ نہیں، وہ کہے گا بھئی کیا کام کر رہے ہو؟ وہ آگے سے پوچھے میں کوئی برا کام کر رہا ہوں، اب آگے سے کیا کہیں گے؟ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں بتائی جنازے کے لیے، اس لیے ہم نہیں دیں گے۔ کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھ لے، کوئی عشاء کی 6 رکعتیں پڑھ لے، کہے میں 2 رکعتیں زیادہ ہی تو پڑھ رہا ہوں، اس میں میں جناب اللہ کا ذکر ہی تو کر رہا ہوں، رکوع سجود ہی تو ہے، آپ کیوں روک رہے ہیں اسے؟ بھئی نماز عبادت نیکی سے نہیں روکا جاتا، روکا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک چھوڑنے سے، کہ آپ کا مبارک طریقہ چھوڑنا منع ہے، بس یہ مسئلہ ہے اصل۔ اگر اس بات کو سمجھ جائیں ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں، اور اس میں کسی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مبعوث ہوئے کہ ہمیں دین سکھائیں، اپنے فرامین کے ذریعے بھی، اپنے افعال مبارکہ کے ذریعے بھی۔ ایک ایک عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقین جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل تنہائی میں کیا، جو عمل اندھیرے میں کیا، وہ بھی اللہ رب العزت نے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دی۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت ہوئی ہے، یعنی دین کا ایک چھوٹا معمولی طریقہ بھی ایسا نہیں کہ جو رہ گیا ہو۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کرتے ہیں جلوت میں، مسجد میں، صحابہ کے سامنے، وہ روایت ہوتا ہے صحابہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھی، رکوع ایسا کیا، سجدہ ایسا کیا۔ ایک عمل اپنے گھر میں آپ انجام دیتے ہیں، ظاہر ہے دیکھنے والے کم ہیں، جس گھر میں ہیں وہی زوجہ محترمہ دیکھتی ہوں۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، چراغ نہیں ہے، ان دنوں میں گھروں میں چراغ اتنا تیل نہیں ہوتا وافر، ویسے بھی رات کو چراغ بجھائے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ چراغ رات کو بجھا کے سو، نقصان ہو سکتا ہے، آگ لگ سکتی، اندھیرا ہے، زوجہ محترمہ سوئی ہوئی ہیں، آرام کر رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں سجدے میں۔ یقین جانیں آج وہ طریقہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ وہ طریقہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں، ان کے حجرے میں تشریف فرما تھے، رات کو اچانک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلتی ہے، سوئی ہوئی تھیں، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ بستر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما نہیں ہے، پریشان ہو جاتی ہیں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں عقیدہ، دیکھیں عقیدہ اس وقت کے مسلمانوں کا کیا ہے، حدیث میں کیا بیان ہوا اور آج کیا بیان ہوا۔ آج لوگوں نے جھوٹ بنائے ہوئے ہیں جی، وہ سوئی گری ہوئی تھی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے وہ سوئی کمرے میں گری ہوئی مل گئی، اب اندازہ کریں۔ اور اماں عائشہ کیا کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، حدیث صحیح ابن خزیمہ میں موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہاتھ مار کے دیکھتی ہیں کہ شاید تھوڑے دور ہوں، لیکن ابھی بستر پہ تو نہیں ہیں، پریشان ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تو نہیں چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں ہیں، کمرے میں تشریف فرمائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ دیکھیں، اپنے عقیدہ کی اصلاح فرمائیں، یہ عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑا ہاتھ آگے مارتی بھی، میں چھوٹا سا حجرہ، اتنا بڑا تو تھا ہی نہیں، اور دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی تشریف فرمائے حجرے میں، تو ہاتھ مارتے مارتے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مبارک قدموں میں پڑا۔ کدھر سوئی مل رہی ہے لوگوں کو، جھوٹی روایتیں، جھوٹی من گھر گپیں، اور کدھر اماں عائشہ صدیقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہے۔ کہتے ہیں نور من نور اللہ، یہ نور کا عقیدہ یہاں سے لیا ہے۔
اگر تو نور ہدایت مراد ہے تو آمنا وصدقنا، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی، آج پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ نور ہدایت کہیں تو کوئی شبہ نہیں اس میں، لیکن اگر آپ کہیں نور مجسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نور کا تھا تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، انسان ہوں۔ سیدہ عائشہ کہتی کانا بشرا من البشر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے۔ قرآن کہتا ہے اے نبی آپ انہیں کہیں کہ اگر دنیا میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو اللہ ان کے لیے نور، فرشتہ نوری بھیجتا۔ جب انسان ہے تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ ترین انسان کو مبعوث فرمایا۔ عقیدہ دیکھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں لیکن چراغ نہیں، اندھیرا ہے۔ ہاتھ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں پڑا، پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک اور آپ کی ایڑیاں ملی ہوئی ہیں۔ سجدے میں ایڑیوں کو ملانا دیکھیں، مسجد میں نہیں، گھر میں، دن نہیں رات میں، اجالے میں نہیں اندھیرے میں، اور جو ایک ہی فرد دنیا کائنات کا وہاں موجود ہے وہ سویا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کرنا تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اٹھا دیا، اٹھا کے انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ہاتھ لگا، انہوں نے بیان کیا آج حدیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے ایڑیوں کو ملایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتنی حفاظت اللہ رب العزت نے کی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ تو بہت اچھا ہے، دین کا طریقہ ہے، یہ ہمیں حدیث میں تو نہیں ملتا، ہم نے اپنی طرف سے بنا لی۔ یہ حدیث میں نہیں ملتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام نہیں دیا، پھر نیکی نہیں، پھر وہ دین نہیں، پھر وہ شریعت نہیں، پھر وہ اپنی طرف سے اضافہ ہے جو اللہ رب العزت کو کسی صورت مقبول نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔